ریکوگنائز کیا جائے اس کو. یعنی ذلت، پستی، غلامی، شکست خوردگی کی انتہا یہاں تک پہنچی کہ مسلمان ملک پاکستان بھی اس وقت اس زاویہ فکر سے باقاعدہ سوچ رہے ہیں وہ کہ اسرائیل کو تسلیم کر لو. یہی یہودی چاہتا ہے کہ ان کا وہ وطن ناجائز جو صلیبیوں نے ان کو مسلمانوں کے قلب میں بنا کے دیا، جس کا وہاں پہ کوئی گنجائش، جواز، جسٹیفیکیشن نہیں تھا، اب اس کو مان لیا جائے. اور اس پر باقاعدہ کام ہو رہا ہے. تھوڑا سا انشاءاللہ اس کا بھی جائزہ آپ کے سامنے رکھوں گا. البتہ اس کا جو تاریخی اسپیکٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے ہم سب کی سمجھ میں اور علم میں آنا. یہ خطہ، یہ علاقہ آپ جانتے ہیں، ابھی یہاں میرے ایک معزز دوست نے کہا بھی، یہ انبیاء کی سرزمین ہے اور سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. یہ ہمارا متفقہ عقیدہ ہے. ہمارے فاضل اسٹیٹ سیکریٹری نے کئی دفعہ یہ جملہ یہاں پہ دہرایا، محمد الرسول اللہ، جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. مگر بالکل ہی شروع میں یہ بات آگے آپ یوٹیوب کھول کے دیکھیے، آج پاکستان میں باقاعدہ وہ جعلی، جھوٹے، کذاب نبی کو حضرت مسیح موعود، حضرت اقدس مسیح موعود کہہ کر یوٹیوب فرامین چلا رہی ہے مرزا قادیاں کے. اور ان 2 ہفتوں میں مسلسل آ رہے ہوں. آپ اپنے موبائل پہ دیکھیے، حضرت اقدس مسیح موعود لگائیے، فوراً آپ کو فرامین کے نام سے اس کے ملفوظات، جس کو ہم بکواسات کہہ سکتے ہیں، وہ چلائے جا رہے ہیں. اب کون بند کرائے یوٹیوب کو؟ کون جگائے پیمرا کو؟ کون بات اٹھائے کہ پاکستان کی اسمبلی نے جب قانون پاس کر دیے تھے، ان کو اقلیت قرار دے دیا تھا، تو وہ تبلیغ کا حق نہیں رکھتے؟ کروڑوں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کا، اشتعال پھیلانے کا حق نہیں رکھتے؟ ان کے خلیفہ اور ان کے صحابی اور وہ سب اس وقت چلائے جا رہے ہیں پاکستان میں. پلید کیا جا رہا ہے پاکستان کو. تو بات دوسری طرف نہ چلی جائے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سچی بات ہے بہت مردنی کا شکار ہیں. آپ کے خیال میں ہم جو کر رہے ہیں، آج یہاں اس وقت اسلام آباد میں یہ جلسہ ہو رہا ہے، رات ایوان اقبال لاہور میں تھا، آپ کے خیال میں تل ابیب میں، اسرائیل میں ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ جب وہ فلسطینیوں کا قتل عام کریں گے تو مسلم امہ کیا ری ایکٹ کرے گی؟ ہمارا ری ایکشن ان کی توقع کے عین مطابق ہے. ان کا لمبا تجربہ ہے 70 سال کا. وہ فلسطینیوں کا قتل کرتے ہیں، ہم تھوڑے بہت جلسے، جلوس، پروٹیسٹ، کانفرنسز، ریفرنس ریکارڈ کروا دیتے ہیں. وہ جانتے ہیں اس سے آگے یہ نہیں آ سکتے. انہوں نے باندھ لیا ہے مسلمانوں کو، جگڑ بند کر لیا ہے. آپ بول ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ یونائٹڈ نیشن کے ممبر ہیں، سیکیورٹی کونسل کے ممبر ہیں. آپ نے یونیسیف سے، یونیسکو سے، WTO سے، WHO سے، ان کمبخت اداروں سے بھیک مانگ کے جینا ہے.
آپ کی روزی روٹی، آپ کی ایسپرین، پینسلین، آپ کی ایجوکیشن، صحت، سب کچھ تو ان کے پاس سے آنا ہے. آپ کیسے بول سکتے ہیں؟ تو بھائی، نہ کوئی مولوی، نہ مسٹر، نہ منسٹر، نہ پرائم منسٹر، سب کے سب انہوں نے خریدے ہوئے ہیں، بکے ہوئے ہیں یہ. سو آپ دیکھ لیجئے کسی مسلمان ملک کی طرف سے اور بالخصوص پاکستان کی طرف سے کوئی طاقتور رد عمل، کوئی ایسا بیان جس سے نیتن یاہو کو کوئی خوف زدگی ہو، نہیں آ سکا. دیکھو نا، کب تک آپ آنکھیں بند کر کے کبوتر بن کے سمجھیں گے بلی بھاگ گئی؟ آپ تو بڑے معزز وکلا ہیں، آپ تو کیس لڑتے ہیں. آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ فلسطینیوں کے مقدمہ میں کوئی وکیل نہیں ہے؟ کیونکہ ڈبل ایجنٹ وکیل نہیں ہوتا. یہ جتنے ہمارے رولرز ہیں، حکمران ہیں، یہ سارے کے سارے ایسے بیٹھے ہیں کہ ان کو انہوں نے ہی بٹھایا ہے. اب وہ ذہن سازی کر رہے ہیں. پاکستان میں بھی اس پر کام ہو رہا ہے. بلکہ سچی بات ہے، میں بغیر معذرت کے یہ کہتا ہوں کہ لندن سے جو بوڑھا سیاستدان ہمیں واپس بھیجا گیا ہے، اس ایجنڈے کے ساتھ بھیجا ہے کہ جاؤ اسرائیل کو تسلیم کرواؤ، اگلی نوکری تم کو تب ملے گی. ایسے ہی کبوتر بازی بھی نارے پاکستان پہ نہیں ہو رہی. کیوں لازم ہے کہ امن کا گردان مسلمان ہی کرے؟ ظلم بھی اس پر ہو، قتل بھی اس پر ہو، بچے بھی اس کے مارے جائیں، اس کو ساری نسل کشی اس کی جائے، پھر کبوتر اور فاختہ امن کی وہ اڑائے. آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں ساری صورتحال کو. یہ انبیاء کی سرزمین تھی. جو آیت کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کی، اس آیت میں ڈیکلیریشن ہے آسمان سے. اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے بیت المقدس ہم نے محمد پاک کو عطا کیا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اب کے لفظ ہیکل نہیں ہے، لفظ مسجد ہے. مسجد محمد پاک کے ساتھ مخصوص ہے. یہود کا وطن قومی، ملک کے ذاتی وہاں ناجائز ہے. آپ سوچئے یہ باتیں ہماری قومی اسمبلی میں کبھی کہی جائیں گی؟ دیکھو نا، وہ کس دلیل سے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا وطن قومی ہے، ہم کہتے ہیں یہ ناجائز ہے. ہمارے گھر میں تمہارا وطن قومی آسمان نے نہیں دیا. قوموں کو وطن آسمان دیا کرتا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہم نے مسجد الاقصی محمد الرسول اللہ کو دی. ہم راتوں رات لے کے گئے وقائع معراج. پھر حضرت عمر ابن الخطاب نے، ہمارے خلیفہ دوم نے، ان کے بلاوے پر تشریف لے کے گئے. آپ کو معلوم ہے سب کو، حضرت عمر مدینہ منورہ سے بیت المقدس کی طرف کیوں گئے تھے؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے. خود عیسائیوں نے اس وقت ہمارے جرنیلوں سے منت کی تھی، اپنے خلیفہ سے کہو ہمیں مزید رسوائی سے بچائیں، آ کے ہم سے چابی خود وصول کر لے.
رائسہ محترم، یہ سفر جو عمر ابن الخطاب نے مدینہ منورہ سے بیت المقدس کا کیا تھا، خود ان کے بلاوے پہ کیا کہ ہمیں جنگوں سے اور ذلیل نہ کریں، تشریف لائیں، ہمارے ہاتھ سے چابی ہم ان کو پیش کریں۔ بلکہ سچی بات ہے، اس میں ایک بڑا لطیف واقعہ ہے۔ جب حضرت عمر ابن الخطاب الفاروق مدینہ منورہ سے چلے تو ایک اونٹ تھا، 2 سوار تھے، ایک غلام ایک سردار۔ چلتے چلتے پہنچ گئے ملک شام میں، اور اسلامی لشکر جو وہاں موجود تھا اس کے کمانڈرز آگے آئے استقبال کے لیے اپنے خلیفہ کے۔ تو خیر استقبال ہوا۔ اب جو وہاں پہ اس وقت کے کمانڈر تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جھگڑا کیا کہ امیر المومنین، یہاں شامی اور رومی ان سے ہمارا مقابلہ ہے، آپ کا یہ لباس جو مدینہ منورہ میں ہوتا ہے اس کو وہیں رکھیے، ہم آپ کا لباس بدلوائیں گے، اونٹ کی سواری کی بجائے گھوڑا دیں گے۔ تو انہوں نے زور دے کر عمر ابن الخطاب کے کپڑے بدلوا دیے، ذرا بہتر نئے کپڑے پہنا دیے اور ایک اچھا گھوڑا پیش کر دیا۔ اب یہ منظر ہے، حضرت عمر یہاں کپڑے بدل کے چلنے لگے ہیں، جب گھوڑے پہ سوار ہوئے تو بڑی نخریلی چال تھی اس کی، وہ نخرے دکھانے لگا۔ بعض گھوڑے جو چلتے ہیں بادشاہوں کی سواری میں، اس قسم کا وہ گھوڑا تھا، فوراً اتر گئے، کہا میں نہیں بیٹھوں گا اس پہ، میرا اونٹ واپس لاؤ۔ ساتھ ہی کہا میرے کپڑے بھی لے کے آؤ، یہ جو تم نے زرق برق کپڑے پہنائے ہیں میں اس میں مطمئن نہیں ہوں۔ دوبارہ اپنے کپڑے بدل لیے اور اپنے تھکے ماندے اونٹ پہ چڑھ گئے، سوار ہو گئے۔ اب اگلی منزل پہ یہ بیت المقدس کے جتنے اس وقت کے بڑے بڑے راہب تھے، پادری تھے، متولیان تھے، آگے وہ کھڑے تھے۔ اللہ اکبر، انہوں نے دیکھا اور دیکھتے کہا کہ جو نشانیاں ہماری کتابوں میں اس آدمی کے بارے میں ہیں جو بیت المقدس کی چابی ہم سے لے گا، وہ نشانیاں پوری ہیں اس آدمی پر، یہ لو چابی۔ ایک ایسٹیبلشڈ، ڈیسائیڈڈ، ریویلڈ چابیاں بیت المقدس کی دے دی، کہا اسی نشانیوں والا بندہ آنا تھا، اسی نے ہم سے چابیاں لینی تھی۔ اس کے بعد تقریباً کئی 100 سال نور الدین زنگی کے زمانے تک بیت المقدس مسلم امہ کے پاس تھا۔ پھر نور الدین زنگی کی آمد سے قبل صلیبیوں نے قبضہ کر لیا۔ اچھا، جب اس پر صلیبیوں نے قبضہ کیا، یہودی صلیبیوں کے پیچھے ہوتے تھے، آگے آ کے مردانہ وار بہادری سے لڑ کے وہ کبھی قبضہ نہیں لے سکے۔ یہ صلیبی ہیں جو ہمیشہ یہودیوں سے استعمال ہوتے ہیں، یہ کیتھولکس، پروٹسٹنٹس، آرتھوڈکس۔ ہم از روئے قرآن صلیبیوں کو نسبتاً یہودیوں سے اپنے قریب سمجھتے ہیں، ہم ان کا لحاظ کرتے آئے ہیں، مگر ویٹیکن ہمیشہ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے اس کو رچرڈ سے واپس لیا 550 ہجری کے بعد۔ اس وقت بیچ میں 90 سال یہ ان کے قبضہ میں رہا۔ جب سے حضرت عمر ابن الخطاب نے، ابو عبیدہ ابن الجراح نے، خالد ابن الولید نے، عمرو ابن العاص نے فلسطین کو، بیت المقدس کو ان سے قبضہ لے کر امت مسلمہ کو دیا،
اس کے بعد 90 سال یہ ان کے پاس پھر چلا گیا تھا، صلاح الدین نے پھر واپس لیا، اور پھر کتنے 100 سال رہا، 1924 تک خلیفہ تھا سلطان عبد الحمید، خلافت تھی، اور خلافت میں بیت المقدس مسلمانوں کے پاس تھا۔ میں یہاں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جن کو آپ یونائٹڈ نیشن، لیگ آف نیشنز، جنرل اسمبلیاں، بڑی پنچایتیں، یہ سارے دنیا کے بڑے بڑے ادارے انہوں نے بنائے ہیں، اللہ کی قسم یہ کوئی خدمت کے، عوام کے امن و امان کے ادارے نہیں، یہ صرف مسلمان کو پریشرائز کرنے کے ادارے ہیں، چونکہ مسلمانوں کے پاس خلافت کی طرح کا کوئی سیاسی اکٹھ موجود نہیں ہے۔ آپ دیکھیے 47 میں پاکستان اور 48 میں اسرائیل، آگے پیچھے دو ملک معرض وجود میں آئے۔ پاکستان 250 سال پہلے ہندوستان پر انگلستان چڑھا تھا، اور انگلستان نے ہندوؤں کو آگے کیا تھا، اور مسلمانوں کا کوئی مستقبل نہیں تھا۔ 600-700 ریاستیں، 800 سال کا اسلامی ملک انگلستان نے چھین کر اسلام سے رام راج کو دیا تھا، اور وہ اس طرف سے بالکل مطمئن تھے کہ ادھر سے مسلمانوں کی کوئی قوت یہودیوں کو خوفزدہ نہیں کرے گی۔ وہ تو میرے رب کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کالے کوٹ میں برکت ڈالی، حضرت قائد اعظم کو کھڑا کر دیا، محمد علی جناح کو۔ اس نے دنیا میں ایک معجزہ کر دکھایا، نظریے کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر، تنہا آدمی، کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا، اتنی محنت کی، 35-40 سال لگا کر بحمداللہ انگلستان سے لڑ کے ہندوستان کو پھاڑ کے پاکستان معرض وجود میں لے آئے۔ آپ اس بات کو نہ بھولا کریں، آپ وکلا ہیں۔ یہ پاکستان نونیوں، قافیوں، انصافیوں، اناڑیوں، کھلاڑیوں نے نہیں بنایا تھا، یہ ایک بہت پڑھے لکھے فاضل وکیل نے، بابا قوم نے، محمد علی جناح نے، جس کے بارے میں اب ہم اناپ شناپ بکنے لگے ہیں۔ نہیں، وہ قائد اعظم تو سیکولر تھے، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا تھا پاکستان کا مطلب لا الہ۔ اب یہ نئی موشگافیاں، اور اس پارٹی کے دور میں جس کو اسلامی سمجھا گیا تھا، مسلم لیگ کے دور میں، یہ بڑی بحث رہی ہے پچھلے سالوں میں، اسمبلی میں بھی ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، قائد اعظم تو سیکولر تھے۔ بھائی عقل کے اندھو، قائد اعظم سیکولر تھے، آپ یہ مفروضہ ساری کتابیں، اور چھوڑیے ڈاکٹر صفدر محمود کی کتنی کتابیں ہیں اس وقت، آپ پڑھ کے دیکھیے، کیا ذہن تھا بابا قوم کا، کیا بنیاد ہے دو قومی نظریے کی، کیا جواز ہے تقسیم کا۔ یہ باتیں میرے رب نے محمد علی جناح کو جس طرح سمجھا دی تھی، اللہ کی قسم بہت دیر تک مولویوں کو بھی سمجھ نہیں آئی تھی، اب بھی نہیں ہے۔ تو اس خطے میں الحمدللہ پاکستان قائم ہوا، اور میں ریفرنس رکھتا ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح نے تب کہا تھا جب ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، یورپی ملکوں کو، اقوام کو مخاطب ہو کے کہا تھا، اگر تم اسرائیل کے قیام سے
قلب عالم اسلام میں اسرائیل کے قیام سے باز نہیں آؤ گے تو ہم رضاکار بھرتی کر کے بھیجیں گے. یہ ریکارڈ پر ہے قائد اعظم کا جملہ. اور کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرے، کیونکہ مانگت ہیں، بیکرز ہیں. مسلمانوں کے یہاں قیادت کا فقدان ہے. ہم بڑی کوشش کرتے رہے اور ہمارے ذہن میں عالم اسلام کی قیادت عربوں کے پاس، یہ ہمارا ذہن ہے، مگر عربوں نے ثابت کر دیا کہ نہیں، ان کو اس کا کوئی فکر نہیں ہے. وہ اس کے لیے پوزیٹیو پلس نہیں ہے، بلکہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، پچھلے دنوں یہ بات چلی کہ سعودی عرب کے کسی بادشاہ کی طرف اشارہ تھا، نیتن کو کہا گیا کہ وہ تو تسلیم کرنے کو تیار ہے، پر اس بدبخت نے کہا کہ جب تک پاکستان تسلیم نہیں کرتا تب تک کسی کے تسلیم کرنے کی کوئی حیثیت نہیں. آج بھی عالم اسلام میں سب سے طاقتور حیثیت پاکستان کی. یہ جو لاوارث ملک ہے آج، ہاں آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ جب صرف چیف الیکشن کمشنر ہی وارث رہ جائے تو پھر تو لاوارثی کی انتہا ہوتی ہے، جو آج ہماری ہے. تو یہ دو تین باتیں بہت ضروری ہیں اس کیس کو سمجھنے کے لیے، اس کو پلیڈ کرنے کے لیے، کہ جب تک ہماری ٹوٹی پھوٹی تھکی ہاری خلافت عثمانیہ قائم تھی، اسرائیل کی پیدائش نہیں ہو سکی. اور جب تک آپ مسلمانوں کی کوئی ایسی باڈی، سیاسی، طاقتور، متحد، متفق امت، ملت کی سطح پر کھڑی نہیں کریں گے، اسرائیل کا زوال نہیں ہو سکے گا. لاکھ جلوس نکال لیں، لاکھ بیان دے لیں آپ، بھائی آپ دیکھیے نا، آپ اسرائیل کو کیا مدد دے سکتے ہیں؟ کمبل بھیج دیں، سردیاں ہیں، دوائیاں بھیج دیں، ڈاکٹر بھیج دیں، وہ مارتے رہیں گے، آپ پٹیاں کرتے رہیں. یہ تو چل رہا ہے، یہی چلے گا. مقاومت کب ہوگی؟ جب آپ لوگوں کا ایک طاقتور فورم ہوگا جو آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہے گا کہ اگر تم اسرائیل کو اس کے ظلم سے باز نہیں رکھتے تو ہم من حیث الامہ یونائٹڈ نیشن سے، جنرل اسمبلی سے، سلامتی کانفرنس سے الگ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں یہ بیان. ابھی تو آپ دے نہیں سکتے کیونکہ آپ کے سارے ملک، آپ کا ریال، آپ کا دینار، آپ کا درہم، آپ کا روپیہ ڈالر کا غلام. ہاں، ریال سعودی عرب کا، دینار کویت کا، درہم امارات کا، روپیہ لولا لنگڑا گرا ہوا روپیہ آپ پاکستانیوں کا. آپ تو سب ڈالر کے غلام ہیں. ایویلیو ڈالر کرتا ہے، ڈی ویلیو ڈالر کرتا ہے، ریمیٹنس ڈالر میں ہوتی ہے، حکومت اس کی ہوتی ہے جس کا سکہ چلتا ہے. سکہ تو ڈالر ہے. جب تک آپ کا سکہ نہیں ہوگا، آپ کی کرنسی نہیں ہوگی، آپ کا اپنا فورم نہیں ہوگا، آپ علیحدگی کی دھمکی نہیں دیں گے، تب تک وہ اپنے
پیچھے نہیں کریں گے. اور آپ کبھی سوچئے واللہ اسلام آباد کے معزز وکلاء آپ اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بار کے وکلاء آپ سوچئے ان اداروں کے ساتھ یوں کھسکنے سے کوئی ایک فائدہ پوری مسلم ورلڈ کو کبھی ملا؟ دیکھو نا وکیلوں کے بارے میں ہم کم از کم دیگر طبقہ جات کے مقابل ایک اچھی رائے اب بھی رکھتے ہیں. یہ زیادہ ریشنل ہوتے ہیں، لاجک کو دیکھتے ہیں، قوت دلیل کو دیکھتے ہیں. آپ سوچئے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں آپ کو لے کے کشمیر سے، قندھار سے، فلسطین سے کوئی اور ایشو مسلم امہ کا آپ کو جنرل اسمبلی سیکیورٹی کونسل سے کوئی ایک فائدہ آج تک ملا؟ کیوں آپ کہانی کو اماں کہتے ہیں جو آپ کو نہیں دیکھتی، ایک آنکھ والی ہے؟ کوئی بیچارہ کالج کا لیکچرر، اسکول کا ماسٹر تو کہے یونائٹڈ نیشن کو ملکوں کی ماں، آپ ایسے فاضل وکیل آپ نہیں جانتے وہ کہانی ہے. اگر وہ ملکوں کی ماں ہو تو ملکوں کو، ایشوز کو، ڈسپیوٹس کو برابر دیکھے. تو سچی بات ہے میں آپ کے اس بڑے ہی موقر اجلاس میں یہ بات ببانگ دہل کہتا ہوں، مسلمانوں کو فلسطین کے قتل عام کو بنیاد بنا کر سیکیورٹی کونسل، جنرل اسمبلی، اس عالمی فورم سے برملا علیحدگی کا اظہار چاہیے دلیل پر. دیکھیے میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لڑنے والے بھرتی کریں، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ بولنے والے آگے آئیں، آپ لکھاری آگے آئیں، آپ انٹرنیشنل پریس کو میٹ کریں، آپ ان کے سامنے طاقتور کیس پلیٹ کریں. کتنے دن ہو گئے 60 کے قریب. کیا وجہ ہے کہ یورپ نے، مغرب نے اسرائیل کا بائیکاٹ نہیں کیا؟ اپنے بھاری بیڑے کیوں بھیجے؟ ان کو کانڈم کیوں نہیں کیا؟ فلسطینیوں کے زخم پہ مرہم کیوں نہیں رکھا؟ جب انہوں نے یہ نہیں کیا تو مسلم امہ حق بجانب ہے کہ وہ ان بوگس جعلی عالمی ادارے، جعلی ادارے ان سے علیحدگی کے برملا اظہار کریں. آپ کبھی تو سوچیں ان کے کسی ادارے نے آپ سے انصاف کیا؟ میں کہتا ہوں سیاسی چھوڑیے، صحافتی، کیا بی بی سی نے خبریں دینے میں، سٹوری کرنے میں اسرائیلیوں کے ظلم و ستم کا ذکر کیا؟ فنڈامنٹل رائٹس والے، ایمنسٹی انٹرنیشنل والوں نے فلسطینیوں کی حمایت کا باقاعدہ اعلان کیا؟ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ کافی نہیں ہے. آپ کے حکمران آپ کے نہیں ہیں. آپ کے پاس کوئی پولیٹیکل سسٹم موجود نہیں ہے. میں ایک طالب علم، مذہب سے متعلق آدمی، میں برملا کہتا ہوں اتنے بڑے بڑے وکلاء کے اتنے بڑے تعداد میں اللہ کی قسم آپ وہ ملک ہیں جو نہ ملک ہے نہ پولیٹیکل سسٹم ہے. آپ تو ملک ہیں. آپ
کی میم کے نیچے زیر ہے. حفیظ جالندھری پیش دے کے گیا تھا. وہ نیشنل اینتھم جو آپ نے جالندھری سے لکھوایا تھا، اس نے کیا کہا؟ قوم، ملک. میم کی پیش کے ساتھ آپ نے اس کو ملک بنا دیا. میم کی زیر کے ساتھ وہ آپ کے 2-3 بوڑھے کھوسٹ گلے سڑے سیاستدانوں کی ملک ہے. پاکستانی عوام کا ملک نہیں ہے، اسلام کا ملک نہیں ہے. یہ ایک ننگی حقیقت ہے. آنکھیں بند کرنے سے یہ حقیقت ڈھانپی نہیں جائے گی. کیوں آپ نے اپنے آپ کو اتنا کمزور بنایا کہ جب ہندو چاہے آپ کے بخیے ادھیڑ دے، کشمیر کو جس طرح چاہے لتاڑ دے، جو مرضی ظلم و ستم کرے، اور فلسطین میں وہ جو چاہے کرے، اور آپ کیا آپ کا لا، کیا آپ کی عدلیہ، کیا آپ کا فورن آفس، آپ سمجھتے ہیں آپ لوگوں کی ضروریات یا آپ کی ذمہ داریاں صرف آپ کا گھر، آپ کا کچن، آپ کا میس، آپ کے بیوی بچے؟ وکیل تو ایسا نہیں ہوتا، وہ تو قوم کے لیے ہوتا ہے. کبھی تو آپ سوچئے کہ محمد علی جناح کی فور فرنٹ ٹیم کے جتنے لوگ تھے، کیا سب نے جا کے انگلستان سے قانون قانون اور صرف قانون نہیں پڑھا؟ آپ اس طبقہ کو جاگنا پڑے گا. آپ کو کردار ادا کرنا ہوگا. امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے پاکستان کے اندر ایک طاقتور سیاسی نظام کے لیے آپ سوچئے، کیا عزت مآب سکندر سلطان صاحب پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ملکی انتخابات کی تاریخ دینے سے پہلے کینڈیڈیچر کے حدود، قیود، شرائط، کریکٹرسٹکس واضح کرے؟ سیاست میں تو ایک رہنما اصول ہے کہ دھبا لگ گیا ایسٹیبلش ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے جاؤ کیس بھگتو، مگر سیاست کو آزاد کر دو. آپ سیاست کے لائق نہیں ہو، آپ دھبا زدہ ہو. سچی بات ہے، مجھے وہ وکلا پاکستان میں نہیں نظر آتے. فلسطین تو ایک اب کے بعد ایشو کھڑا ہوا ہے نا. ہمارے تو پاکستان میں پچھلے کئی سالوں سے کتنے ایشو ہیں. ہمیں تو اللہ کی قسم شرم کے مارے آنکھ نہیں اٹھا سکتے کسی کے سامنے. ہماری بیویوں کے نکاحوں کے عدتوں کے ایشو، ہمارے توشہ خانے کے ایشو، ہمارے پانامے پجامے کے ایشو، ہماری لوٹی ہوئی جائیدادوں کے ایشو. پنڈ کے چودھری آ کے لڑیں گے یا مسجد کے مولوی لڑیں گے اگر وکیل پیچھے ہٹے گا؟ ہمیں ثابت کرنا ہے کہ پاکستان ایک زندہ معاشرہ ہے. ایک اصول ہے اسلامی علوم کا، روایت. روایت کس کی لینی ہے؟ اللہ کی قسم روایت کے بڑے اصول منظم کیے گئے ہیں. جس پر کبھی تہمت لگی ہو اس کی روایت نہیں لینی. ایسٹیبلش ہے نہیں ایسٹیبلش ہے، تہمت لگ گئی نا، اللہ کی قسم ہمارے حنفی سلفی سب علماء متفق ہیں فلانے راوی پر تہمت لگی، روایت کے اہل نہیں ہے.
چیز بدلتی نہیں ہے. ایک واقعہ یقیناً بہت دفعہ بیان ہوا ہوگا. روایت ہماری تاریخ ہے. ہمارے اوائل زمانوں نے اپنے پاک نبی، پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات جمع کی، اس کے لیے سفر کیے. ایک آدمی ایک روایت کی عالی سند لینے کے لیے ایک آدمی کے پاس گیا، جس کے بارے میں اس کو خبر ملی کہ فلانے شہر میں